السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قرآن اور شفاعت کے عنوان پر یہ چھٹی تقریر آپ سن رہے ہیں. سورہ زخرف کی آیت مباحث کے لیے عنوان ہے، جس کا ظاہر لفظ کا ترجمہ یہ ہے کہ شفاعت کسی کی ملک نہیں ہے، اس کے سوا شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہے. جس کو یہ پکارتے ہیں اس کے سوا وہ شفاعت کے مالک نہیں ہے، مگر الا من شہد بالحق، مگر ہی کہ وہ جو حق پر شہید ہو، وہم یعلمون، اور ان کو اس کا علم ہو جس امر کی وہ گواہی دے رہے ہوں. جیسا کہ میں نے اپنی گزشتہ تقریروں میں یہ عرض کیا ہے کہ اس مسئلے کو بڑی حد تک الجھا دیا گیا اور شرک و توحید کی گفتگو سے لے کر مسائل قضاء و قدر تک زیر بحث لائے گئے. جیسے ہی مسئلہ شفاعت پر گفتگو چھڑی، لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر سمجھدار انسان جو قرآنی فکر رکھتا ہو یا مزاج نصوص معصومین سے واقف ہو،
وہ یہ گواہی دے گا کہ اس مسئلے کو پیچیدہ بنانے میں علماء یا محدثین کا اتنا دخل نہیں ہے جس قدر کے ملوکیتیں اور شاہیاں بے چین رہی ہیں اس امر کے لیے کہ اہمیت شفاعت کو کسی صورت نگاہ عوام سے ہٹایا جائے اور بار بار سورہ انعام کی یہ آیتیں پڑھی گئیں، سورہ سجدہ کی یہ آیتیں پڑھی گئیں، جس کا مفاد یہ تھا کہ سوا اللہ کے کوئی نہ ولی ہے نہ شفیع ہے۔ سورہ انعام کی آیت یہ تھی ما لہم من دونہ من ولی ولا شفیع، خدا کے سوا ان کے لیے نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی شفیع ہے۔ سورہ سجدہ کی آیت تھی لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ شفیع ہے۔ اس سے صرف مراد اور مقصد یہی ان کے پیش نظر رہا کہ اگر افراد کو یہ منزل بلند عطا ہو جائے کہ وہ اپنی مرضی سے اپنے چاہنے والوں کی شفاعت کر سکیں، تو یہ عقیدہ دنیا میں بھی تقاضا کرتا ہے کہ انہی لوگوں کا دنیا میں احترام بھی کیا جائے جو آخرت میں شفیع بننے والے ہیں، اور اس طرح سے شاہیاں اور ملوکیتیں اپنا وقار کھو دیں گی۔ بادشاہوں کے چشم و ابرو کی گردشوں پر تفسیریں لکھی گئیں، اور ان تفسیروں میں خاص طور پر اس امر پر زور دیا گیا کہ ولایت اور شفاعت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ مگر سورہ انعام اور سورہ سجدہ پر غور کرنے والے اور سورہ انعام اور سورہ سجدہ سے آیتوں کو لینے والے سورہ مریم کے متعلق کیا کہتے ہیں، جس آیت کی تلاوت کی عزت میں نے کل حاصل کی تھی کہ لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا، شفاعت کا کوئی مالک نہیں ہوتا مگر وہ جس نے رحمان کی اندیت میں عہد کر لیا ہو، جس نے اندیت رحمان میں عہد کیا ہو۔ اب یہاں سے استثناء شروع ہوا کہ جو عہد کرے اس کے لیے شفاعت ہے۔ آیت الکرسی کی اس آیت کے متعلق کیا حکم ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اندیت میں شفاعت کرے بغیر اس کے اذن کے، یعنی اذن نہیں ہے تو شفاعت نہیں ہے، اور اگر اذن مل جائے تو شفاعت کر سکتا ہے۔ اور اس اعتبار سے ملت کیوں حیران ہوتی ہے اگر ہم فخر کل، داناء سبل، ختم الرسل، حضرت طٰہٰ، حضرت یاسین، حضرت نون، حضرت صاد، حضرت قاف، حضرت ختمی مرتبت کو شافع محشر قرار دیں، اور اس طرح سے
کہ خود قرآن یہ کہتا ہے کہ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، کہ ہم نے تجھ کو شاہد بنایا، مبشر بنایا، نذیر بنایا، اور اللہ کی طرف تجھ کو دعوت دینے والا قرار دیا اس کے اذن سے۔ جس کو اذن دنیا میں ملتا ہے دعوت کا، اسی کو اذن آخرت میں ملتا ہے شفاعت کا۔ اور یہی وہ منزل فکر ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم انتہائی متحیر ہو جاتے ہیں کہ دو آیتوں کا حوالہ دیا جاتا ہے اور کئی آیتوں سے اغماض برتنے کی کوشش کی جاتی ہے، کئی آیتوں کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اس کے یہ معنی ہے یا ان آیتوں کو نہیں سمجھا گیا یا ان آیتوں کا مفاد پیش نظر نہیں ہے۔ ان آیتوں میں تو صرف بحث یہ ہے کہ ما لہم من دونہ من ولی ولا شفیع، اس کے سوا ان کے لیے کوئی ولی اور شفیع نہیں، اللہ کے سوا، مادون اس کے، ما لہم من دونہ، اس کے ماورا، اس کے غیر کے لیے نہ ولایت ہے نہ شفاعت ہے، اس کے سوا کسی کو حق ولایت نہیں ہے، حق شفاعت نہیں۔ اور اگر وہ کسی کو مادون نہ جانے، معزون جانے، مادون نہ جانے، معزون جانے، یعنی اذن دے دے، میم الف زال واو نون، معزون اذن یافتہ، میم الف دال واو نون، مادون یعنی اس کے سوا، اس کا غیر، اس سے جدا گانا کوئی ہو۔ اگر مادون نہ ہو، معزون ہو اور آواز دے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے اس کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا بغیر اس کے اذن کے، تو اگر کوئی معزون ہو جائے تو اس پر ان آیتوں کا اطلاق نہیں ہوتا۔ نہ سورہ انعام کی آیت کا اطلاق ہوتا ہے، نہ سورہ سجدہ کی آیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ دونوں آیتیں معدون کے لیے ہیں کہ لیس لہم من ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی ولی کوئی شفیع نہیں، ان کے لیے اس کے سوا کوئی شفاعت اور کوئی ولایت کا حق نہیں رکھتا۔ سورہ انعام اور سورہ سجدہ کی دونوں آیتیں اپنے مقام پر مستقل ہیں کہ مالکیت حقیقی، ولایت مطلقہ، شفاعت کبریٰ ذات واجب ہی کے لیے، مگر جس کو وہ اپنی مرضی کا نمائندہ بنا کر اذن دے دے کہ چونکہ تم اپنی امت پر شہید ہو، تمہارے سامنے امت کے اعمال عرض کیے جاتے رہے، تم اپنی امت کے اعمال سے واقف ہو، اس لیے آؤ آراف کی بلندی پر اور وہاں سے بتلاؤ کون حق پر تھا، کون باطل پر، کون خبیث ہے، کون طیب، کون طاہر ہے، کون نجس، کون پاک ہے، کون ناپاک۔ اس لیے کہ شہادت اور شفاعت دونوں ساتھ ساتھ ہے۔ الا من شہد بالحق، وہی جو حق پر شہید ہو، علم رکھتا ہو، جان رہا ہو کہ کون خاطی ہے اور کون اس قابل ہے جس کی کوتاہیوں کو ہٹایا جائے، تو پھر اجازت ہے اس انسان کامل کو کہ جس انسان کامل کو رویت اعمال کا حق ہے، جس انسان کامل کو یہ حق ہے کہ وہ امت کے اعمال کی نگرانی کرے۔ اب یہ آیت موجود ہے قرآن مجید میں، قل اعملوا، کہہ دو اے رسول اپنی امت سے کہ عمل کریں، قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، اللہ تمہارے عمل کو دیکھے گا، رسول تمہارے عمل کو دیکھے گا، اور پھر وہ صاحبان ایمان تمہارے عمل کو دیکھیں گے۔
کہ جن کو ہم نے اجازت دی ہو، اور پھر اس کے بعد تم کو بتلایا جائے گا کہ تمہارا عمل کیا تھا۔ قُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور صاحبان ایمان بھی دیکھیں، فَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس کے بعد تم کو لوٹا دیا جائے گا عالم غیب و شہادت کے پاس، تاکہ تم کو اطلاع دی جائے کہ تمہارا عمل کیا تھا۔ تو یہاں اعمال پیش ہو رہے ہیں رسول کے سامنے، صاحبان ایمان کے سامنے، اعمال کو دیکھ رہا ہے رسول، اعمال کو دیکھ رہا ہے رسول کے واسطے سے صاحب ایمان، اعمال کو دیکھ رہا ہے خدا، بے واسطہ خدا اعمال کو دیکھ رہا ہے رسول۔ جو عمل کو دیکھے وہ شفاعت بھی کرے۔ یہاں تک تو یہ بحث تھی، مگر چونکہ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ 6 تقریریں ہو چکی، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں، آپ کی توجہات کا شکر گزار ہوں۔ صرف آپ نہیں بلکہ جن جن مقامات پر یہ تقریر ریلے کے ذریعے سنی جا رہی ہے، وہاں جمع ہونے والوں کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنی تمام تر توجہات کے ساتھ، باوجود اس کے کہ مجلسیں مسلسل سن رہے ہیں، لیکن اس التفات کے لیے کہ جو اس موضوع سے ان ظاہر ہے یا اس موضوع سے وابستہ انہوں نے کر دی ہے، اس التفات کا میں شکر گزار ہوں۔ اور چونکہ اس عنوان پر میرے پاس اب وقت کم رہ گیا ہے، اس لیے میں ایک اہم مسئلے کو آج پیش کر رہا ہوں۔ اسی شفاعت کے عنوان پر ایک اور غلط فہمی کچھ ہم سے منسوب کر دی گئی ہے، ہم سے، اور وہ ایک عجیب غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کی بنیاد یہ ہے کہ آج دنیا میں بائبل کے ماننے والوں کی وہ اکثریت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ آدم سے خطا ہوئی، آدم سے خطا ہوئی، اور اس خطا کی سزا کی ساری ذمہ داری نہ فقط آدم پر ہے، بلکہ اس کو سزا کو ذمے لینا پڑے گا ذریت آدم کو۔ یعنی آدم نے جو خطا کی اس کی ذمہ داری ذریت آدم پر بھی ہے، سزا اولاد آدم کو ملے گی۔ اس لیے مرور ایام میں ذات واجب نے کہیں سے بدن لے کر اپنی روح کو ذات واجب نے اس میں پھونک دیا، اور اس طرح سے عیسیٰ تیار ہوئے، اور اس کے بعد عیسیٰ کو سولی پر چڑھایا گیا، ان کو قربان کیا گیا، فقط اس لیے کہ اولاد آدم سزا سے نجات پائے اور عیسیٰ شفیع بنے۔ یعنی گزشتہ و آئندہ سارے گناہ معاف ہوئے یا معاف کر دیے گئے عیسیٰ پر، عیسیٰ کے صلیب پر چڑھ جانے کی بنا پر۔ یہ ایک وہ نظریہ ہے جس کو میں اگر یہ کہوں کہ نہ فقط یہ کہ بائبل والوں نے اختیار کیا، بلکہ اس کو مسلط کر دیا بعض مسلم مفکرین پر بھی۔ مسلط اس معنی میں کیا کہ جب یہ نظریہ مسلم مفکرین کے پاس آیا تو وہ غصے میں بھر گئے، اور ان کا کہ یہ کیا بات ہے کہ ایک آدمی کے ہلاک ہو جانے یا ایک آدمی کے قتل کر دیے جانے کے بعد پوری نوع انسانی نجات پا جائے؟
ناممکن ہے کہ انسان شفیع بنے، ناممکن ہے کہ انسان کو حق شفاعت دیا جائے، ناممکن ہے کہ کوئی انسان شفیع ہو۔ تو اس تقدر میں طبیعت کے، اس قدورت سے طبیعت کے، جو قدورت ان کو پیدا ہو چلی تھی، بائبل کے پڑھنے والوں سے یا بائبل کے نشر و اشاعت کرنے والوں سے، انہوں نے اس قدورت کو بجائے اس کے کہ اسی مقام پر وہ صرف کرتے، انہوں نے اس طاقت کو اپنے اوپر صرف کیا، اپنے اوپر صرف کیا، بجائے اس کے کہ وہ انکار کرتے عیسی ابن مریم کی شفاعت کا۔ انہوں نے بے سوچے سمجھے ختمی مرتبت کی شفاعت پہ اعتراض کر دیا۔ اور ایک عجیب فکر تھی، یہ ایک عجیب فکر تھی، اس لیے کہ ہمارے پاس شفاعت کے معنی کچھ اور ہے، وہاں شفاعت کا مقصود کچھ اور ہے۔ ان کے پاس شفاعت کا مقصود یہ تھا کہ گناہ ماضی کے، گناہ آئندہ جو بھی ہوں، وہ سب ایک آدمی کی قربانی سے معاف کر دیے گئے۔ چنانچہ آج بھی بازاروں میں پاپائیت کے علمبردار گلی کوچوں میں کھڑے ہوئے پکار رہے ہیں اسلام میں نجات نہیں ہے، فقط عیسائیت میں نجات ہے۔ بھئی کیسے؟ کہ فقط ایک ہی نجات دینے والا ہے اور وہ عیسی ابن مریم ہے۔ یہ آواز برابر آ رہی ہے، ہینڈ بلز آ رہے ہیں ہمارے پاس، مختلف پیمفلیٹس آ رہے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے اسلام میں نجات نہیں ہے۔ ذرا حال ہے کہ اسلام میں نجات ہے، اور اس شان سے ہے، اس شان سے ہے کہ آیت کا ایک حصہ عیسائی پڑھ کے چپ ہوتا ہے، آج تک پوری آیت وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتا۔ قرآن کی ایک آیت یہ ہے، قرآن کی ایک آیت یہ، ان منکم الا واردھا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، ان منکم الا واردھا وکان علی ربک حتما مقضیا، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، اور یہ حتم الہی ہے، اور یہ طے شدہ مسئلہ ہے۔ یہ سورہ مریم کی آیت ہے، ان منکم الا واردھا وکان علی ربک حتما مقضیا۔ مگر یہ آیت ختم نہیں ہوئی ہے، یہاں لا ہے، یعنی مطلب یہ کہ سلسلہ ہے۔ اب جب کوئی پاپائیت کا علمبردار ہمارے خلاف تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوگا مسئلہ شفاعت یا نجات کے مسئلے میں، تو سورہ مریم سے آیت پڑھے گا یہیں تک کہ تم سب کو جہنم میں جانا ہے، اور یہ حتم الہی ہے۔ درا حال ہے کہ اس کے بعد ہی آیت ثم ننجی الذین اتقوا ونذر الظالمین فیہا جثیا، ہم نجات دیں گے صاحبان تقوی کو، مگر ظلم کرنے والوں کو جہنم کی آگ پہ چھوڑ دیں گے۔ یعنی جو مسلسل آیت ہے، مگر یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کی پہلی مثال اور کامل مثال آپ عیسائی مبلغین کے پاس دیکھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ آیت کے ایک ٹکڑے کو لیا اور کہا ان منکم الا واردھا وکان علی ربک حتما مقضیا، تم میں سے ہر شخص کو آنا پڑے گا جہنم پر، وارد ہوگا اس پر، اور یہ حتم الہی ہے جو طے ہو چکا ہے، یعنی قضاء الہی ہے مقضیہ۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر ہم نجات دیں گے صاحبان تقوی کو۔ تو ہمارے پاس شفاعت کے معنی یہ ہے کہ شفاعت تقوی کے لیے ہے، نجات تقوی کے لیے ہے۔ پھر تقوی ہے تو نجات کے کیا معنی ہے، شفاعت ہے تو نجات کے کیا معنی ہے؟ اس کے معنی یہ ہے کہ نوع انسانی میں مدارج ہیں، پوری نوع ایک درجے پہ نہیں ہے، اس لیے وہ جو کامل ترین ہے وہ اپنے سے کم کامل کو کھینچتا ہے، وہ جو کامل ہے ناقص کو جس کی بنیاد ایمان پر ہے بلند کرتا ہے۔ وہ شفیع ہے جو اپنی ادب سے، اپنے تربیت سے، اپنے ایمان سے، اپنی عرفان سے، اپنے دینی افکار سے نہ جاننے والے کو جو صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر مستقل بندگی میں بغیر معرفت مصروف ہو جاتا ہے،
تو وہ عارف کامل اس کو کھینچ کر بلند کرتا ہے، بلندیوں پہ لاتا ہے. تو دنیا میں بھی یہ شفاعت ہے اور آخرت میں بھی یہ جان کر کہ اس کی نیت کامل تھی، اس کا پیمانہ نیت بہتر سے بہتر تھا. اس نے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جس کے معنی یہ ہو کہ یہ غیر سے بھی ربط و ضبط رکھتا ہو، بلکہ یہ اپنا ہی تھا. تو ایسے کی شفاعت اس وقت کی جاتی ہے جبکہ اس کے اخلاص بندگی کو آزمایا جائے، جبکہ اس کے تقوی کو آزمایا جائے کہ کہاں تک خوف خدا دل میں تھا اور کہاں تک کوتاہیاں تھیں معاشرے کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، دوستوں کی وجہ سے. ان کوتاہیوں کو دور کرنا ایک کامل کا کام ہے. اس کے معنی شفاعت کے یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی مشرک ہو، ملحد ہو، کوئی آدمی ایمان سے دور ہو، کسی کو اللہ کا خوف نہ ہو، کوئی اللہ کا نام نہ لے، کوئی اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے، کوئی اس کی بندگی نہ کرے اور ختمی مرتبہ آواز دے کہ آؤ میں آ گیا ہوں تم سب کو نجات دینے کے لیے. اسلام نے ایسی شفاعت کو رد کر دیا. معلوم نہیں میں سمجھا سکا کہ نہیں، مگر پھر بھی مجھے اپنے سننے والوں پر یقین. یعنی عیسائی پروپیگنڈا یہ تھا کہ اسلام میں نجات نہیں ہے. اگر ان کے پاس نجات کے معنی یہ ہیں کہ مشرک کی نجات، ملحد کی نجات، مرتد کی نجات، کافر کی نجات، ظالم کی نجات، تو یقیناً نہیں. اور اگر ان کے پاس نجات کے معنی یہ ہیں کہ جس نے خلوص دل سے اپنے معبود کو آواز دی ہو مگر کوتاہیاں رہ گئیں، وقت نے ساتھ نہیں دیا، جوان مرگی نے کسی کو بندگی کے اعلیٰ منازل پر پہنچنے سے روکا، مسلسل بیماریوں نے کسی کی مدد نہ کی، مساعدت نہ کی اور وہ حق بندگی ادا نہ کر سکا، ایسے قبیلے میں پرورش پائی جہاں حق زبان پر نہ آ سکا، تو ایسے موقع پر شفیع جان رہا ہے دلوں کی گہرائیوں تک اتر کے کہ اس کی کتنی کوتاہیوں کو میں دور کر سکتا ہوں. وہ کھڑے ہو کے آواز دے گا آ جا تو میرا دوست ہے اور نکل جا تو میرا دشمن ہے. اس مسئلے پہ بہت غور کیجئے، بہت غور کیجئے. اور عموماً ہمارا نوجوان طبقہ جو بائبل کو پڑھتا ہے وہ اسی میں دھوکہ کھاتا ہے کہ اس سے پہلا ہی جملہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام میں نجات نہیں ہے. اسلام میں نجات کے اتنے پہلو ہیں، اتنے پہلو ہیں کہ کبھی کبھی تو انسان حیران ہو جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. کمال اخلاص سے، کمال اخلاص سے، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کمال اخلاص سے من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. یہاں تک مگر لا الہ الا اللہ بشرطہا و شروطہا. لا الہ الا اللہ کے شرائط ہیں. پیغمبر جب یہ کہہ دے کہ لا الہ الا اللہ جو کہے جنت واجب ہے تو اس کے لیے شرائط بھی تو ہوں گے نا. کیسے کہے، کس دل سے کہے، کس حال میں کہے، کس ماحول میں کہے، کتنی معرفت کے ساتھ کہے، کس کس کو ہٹا کر کہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر شرائط پہ نظر ہو تو آپ دیکھیں گے کہ مسئلہ شفاعت آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے، آسان سے آسان تر ہو جاتا ہے. بہر صورت یہ وہ منزل ہے کہ جہاں ایک بات تکرار سے کہنے کو جی چاہتا ہے، جو کل کی تقریر میں تفصیلاً میں کہہ چکا ہوں اور پرسوں کی تقریر میں کچھ میں نے اشارہ کیا ہے. وہ یہ کہ شفاعت دنیا میں بھی ہے، شفاعت آخرت میں بھی. قرآن مجید میں 29 مقام پہ شفاعت کا تذکرہ ہے اور سورہ نساء کی اس آیت نے تو واضح کر دیا شفاعت کی حقیقت کو کہ من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منہا. جو اچھی شفاعت کرے گا وہ اس اچھی شفاعت میں خود بھی شریک ہوگا، کرے گا
وہ بری شفاعت کا اپنے آپ کو بھی ذمہ دار بنائے گا. اور یہ سورہ نساء کی آیت ہے. تو شفاعت اچھی بھی ہے بری بھی ہے، یعنی اچھے معاشرے میں کھینچنا، اچھی راہوں پر لانا، اچھی تربیت کرنا، اچھا ادب سکھانا، اچھا ذوق عطا کرنا، اچھی باتیں بتلانا، معرفت کی راہوں میں بلندیوں تک لے جانا، یہ شفاعت حسنہ ہے. بری صحبتوں میں برے اثرات کے ساتھ آگے بڑھنا، برے راستے پر کسی کو لگا دینا، بری باتوں کا کسی کو عادی بنا دینا، کسی کو گناہوں کی طرف رغبت دلا دینا، یہ شفاعت سیئہ ہے، یعنی بری راہ پر کھینچنا. شفاعت حسنہ اچھی راہ پر کھینچنا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اللہ کو ہر چیز پر کنٹرول ہے. یہ سورہ نساء کی آیت ہے. ہر چیز پر کنٹرول ہے. جانے والے بری راہ پر جا رہا ہے، اگر خدا چاہے تو تجھ کو روک سکتا ہے، مگر نہیں، ہم روکیں گے نہیں، ہم روکیں گے نہیں. اس لیے کہ کان دیے، آنکھیں دی، حواس دیے، عقل کی دولت دی، شعور سے مالا مال کیا، شرف موجودات بنایا، فقر کل بنایا، انسانیت کا درجہ دیا، عقل کو حجت باطن بنایا، نبی کو حجت ظاہر قرار دیا، قرآن کو بھیجا، آیتیں آئیں. ساری حجتوں کے باوجود اگر کوئی منہ موڑ کے جا رہا ہے، ہم کو طاقت ہے اپنی طرف لانے کی، مگر اگر کوئی منہ موڑ کے جا رہا ہے، ہم کو اقتدار ہے کہ ہم اس کو جانے نہ دیں، جانے نہ دیں، گردن پکڑ لیں، ہم روک دیں، نہ جا، گمراہی کی طرف نہ جا، ہم لا سکتے ہیں. مگر ہماری سنت الہی یہ ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. جو رسول سے بگڑ کے جائے ہدایتوں کے آ جانے کے بعد اور صاحبان ایمان سے ہٹ کر راستہ اختیار کرے، تو جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہم اور اس کو جانے دیتے ہیں کہ جاؤ جاؤ، ہم واپس نہیں لاتے، یہاں تک کہ جہنم تک پہنچا دیتے ہیں. قرآن مجید کی یہ بلاغت قیامت تک معجزہ ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جدھر منہ موڑ کے جاتا ہے ہم بھی مہلت دیتے ہیں، جاؤ جاؤ. اقتدار ہے کہ واپس لائیں، مگر جبر کر کے جنت میں نہیں بھیجیں گے، جبر کر کے جنت میں نہیں بھیجیں گے جب تک کہ اس کی مرضی نہ ہو. اور جہاں مرضی آ جائے گی وہاں بندگی آئے گی، جہاں بندگی آئے گی وہاں اخلاص سے بندگی کام کرے گا، جہاں اخلاص سے بندگی کام کرے گا وہاں مرکز سے محبت ہوگی. اور حقیقت شفاعت محبت، حقیقت شفاعت محبت ہے. جس سے محبت، جس سے محبت، تو ظاہر ہے یہی وہ منزل ہے کہ جہاں ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ فکر کریں، اور جیسا کہ کلمہ حضرت مولانا جلال الدین رومی کے دفتر اول سے مسلسل اشعار پڑھ رہا تھا کہ اخلاص عمل کہاں ہے، اور کس مقام پر امیر المومنین نے پہلوان سے یہ کہا، لیک بیغم شو شفیعت و منم، گھبرانا نہیں، تیری شفاعت تو میں کروں گا، میں تجھے بلندیوں پر لاؤں گا. خواجہ روحم نہ مملوک تنم، میں اپنی روح کا مالک ہوں، میں اپنے جسم کا غلام نہیں ہوں. تو نے میرے منہ پر تھونک دیا، مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ میری آتش غضب جو اس ایک عمل سے پیدا ہوئی تھی میرے دل میں، وہ ایسا نہ ہو کہ اس غضب پر برتری پا جائے جو راہ حق میں جہاد کے لیے لازم ہے. اس لیے میں نے تلوار پھینک دی، اور جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں غضب اللہ کے لیے ہے اور یہاں سکوت اللہ کے لیے ہے، یہاں ملنا اللہ کے لیے ہے
اور جدا ہونا اللہ کے لیے، تو اس نے بے اختیار کہا کہ کلمہ شہادت تو پڑھا دیجئے. آپ نے کہا کہہ دے اشہد ان لا الہ الا اللہ. فرمایا لیک بیگم شو شفیعت و منم، تیری شفاعت میں کروں گا. یہ مقام شفاعت ہے کہ کافر کی زبان سے بے اختیار آواز نکلی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ شفاعت تھی. اور اس کے فوراً بعد جیسا کہ کل میں نے کہا کہ مولانا روم کو یہ کہنا پڑا، اور دفتر اول میں نے عرض کیا کہ مسلسل 300 شعر، ایک دو نہیں ہے کہ جہاں یہ کہہ کے نظر انداز کر دیا جائے کہ بھئی ایک آدھ شعر ایسا بھی آ گیا تھا. 300 شعر دفتر اول کے مولانا روم کے پاس، چھپی ہوئی مثنوی، درسن درسن جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. لیک بیگم شو شفیعت و منم خواجہ روحم نہ مملوک تنم. اور اس کے بعد ان کے او تن را بدن سا پے کنت، وہ جو اپنے جسم کو اس طرح سے کچل دے، وہ جو اپنے خواہشات نفس کو اس طرح سے فنا کر دے، پھر سے میری و خلافت کئی کنت. نہ اس کو میری کی فکر ہے نہ خلافت کی فکر ہے. گو بظاہر او شد اندر جاہے حکم تا نمایت دیگر آ رہا ہے حکم. وہ اگرچہ بظاہر آ گیا کچھ دیر کے لیے تخت حکومت پر، فقط اس لیے کہ دوسروں کو بتلائے کہ حکومت ایسی ہوتی ہے. وہ بظاہر او شد اندر جاہے حکم تا نمایت دیگر آ رہا ہے حکم، تا نویست دیگر آرا نامئی، تا پیارایت بہر کس جامئی، بہر تن جامئی. وہ چاہتے تھے کہ دنیا کو دستور دیں، دنیا کو آئین دیں، اور دنیا کو بتلائیں کہ دیکھو اگر یہ آئین تم کو قبول ہے تو یہ پیراہن خلافت ہر ایک کو زیب دے گا، اگر یہ آئین قبول نہیں ہے تو پھر یہ کسی کو زیب نہیں دے گا، پھر پریشان ہوتے جاؤ گے. اور اس کے بعد مولانا روم جہاں دفتر اول کو ختم کر رہے ہیں وہاں یہ دو شعر عجیب و غریب ہیں جس کے متعلق میں نے کہا تھا کہ کل کے لیے رہنے دیجئے. فرماتے میری او بینی اندر ان جہاں. یہاں کیا دیکھتے ہیں کہ 4 برس 4 مہینے میں کیا کیا؟ علی کی امیری کو دیکھنا ہے، اس دنیا میں دیکھو. میری او بینی اندر ان جہاں، وہاں اس دنیا میں اس کی میری کو دیکھو. ہاں گمانے بد مبر اے ذوالباب، ہاں اے صاحب عقل میرے لیے کوئی دل میں گمانے بد نہ پیدا کر. باز آ واللہ عالم بالصواب. واپس آ جا، اس فکر سے واپس آ جا. اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا چیز مناسب ہے. یعنی یہ 300 شعر کے بعد مولانا روم جیسی ہستی کو اپنے پوزیشن کو صاف کرنا پڑا کہ یہ جو اتنی باتیں کہہ رہا ہوں کہیں میرے متعلق گمانے بد نہ قائم ہو کہ یہ بھی غلو کر رہا ہے. تو آپ نے دیکھا ہاں گمانے بد مبر اے ذوالباب، اے صاحب عقل اب گمانے بد نہ پیدا کر. باز آؤ واللہ عالم بالصواب. واپس آ جاؤ، اپنے حق پر آ جاؤ، اپنی جگہ پر آ جاؤ، خدا بہتر جانتا ہے. تو یہ گفتگو اس لیے تھی کہ مفکرین اسلام میں کہ جہاں عرفان ہے، جیسے میں نے اقبال کا ذکر کیا، غالب کا ذکر کیا، مولانا روم کا تذکرہ کیا، یا کبھی تذکرہ کروں گا شیخ محی الدین عربی کا، یا آگے چل کے دیکھیں گے آپ امام غزالی کو. جہاں آپ پائیں گے عرفان وہاں بحث یہی آئے گی. نہیں ذرا صاف صاف گفتگو ہو جائے جہاں مفسرین کو آپ پائیں گے کہ کس قوت کے ساتھ وہ ان پر آیتیں طاری ہوتی جا رہی ہیں، جیسے جار اللہ زمخشری صاحب کشاف
سب کو آپ ایک ہی منزل پر پائیں گے، اور وہ یہ کہ ہر ایک کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اگر محبت ہے تو شفاعت ہے۔ یہ میں نے چند نام لیے ہیں، جب ضرورت پڑے گی میں ہر ایک سے آپ کو کوٹیشن دوں گا، ہر ایک منزل سے آپ کو میں پڑھ کے سناؤں گا کہ صاحب کشاف کیا کہتے ہیں، محی الدین عربی کیا کہتے ہیں۔ فی الحال ان دونوں کے متعلق آپ کے علم و اطلاع کے لیے سورہ شورا کی تفسیر کرتے ہوئے یہ دونوں مفسر، شیخ محی الدین عربی اسپین کا فلسفی، صاحب کشاف جار اللہ زمخشری نے اپنی تفسیر میں دونوں نے آئے مودت کی تفسیر کرتے ہوئے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کی تفسیر کرتے ہوئے ایک عجیب منزل کو پیش کیا، اور وہ یہ کہ اپنے اسناد سے ختمی مرتبہ تک اس روایت کو پہنچایا۔ میں نام لے رہا ہوں، یاد رہے، صاحب کشاف سورہ شورا کی تفسیر، صاحب تفسیر شیخ اکبر شیخ محی الدین عربی، یہ دونوں نے ہم زبان ہو کر اس ایک تفسیر کو پیش کیا کہ آئے قربہ کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ جو مر جائے آل محمد کی محبت میں وہ شہید مرتا ہے۔ گفتگو جب شفاعت پہ آ رہی ہے تو یہ منزل بھی قابل غور ہے، محبت میں مر جائے، محبت میں مر جائے تو محبت جہاں پیدا ہوئی وہاں کشش پیدا ہوا، وہاں جذب پیدا ہوا، جہاں جذب پیدا ہوا وہاں ایک کیفیت پیدا ہوئی کہ ایثار المحبوب علی ما سوا، کہ محبوب کے لیے اس کے غیر کو قربان کر دیا جائے۔ یعنی جو عمل محبوب کو پسند نہ ہو، جو بات محبوب کو پسند نہ ہو، جو رفتار محبوب کو پسند نہ ہو، جو کردار محبوب کو پسند نہ ہو، ان سب سے بے اعتنائی، ان سب سے بے اعتنائی جب یہ ساری چیزیں ختم ہوئی تو ختمی مرتبہ فرماتے ہیں، صاحب کشاف نے بھی لکھا، شیخ محی الدین عربی نے بھی لکھا، فرماتے ہیں من مات علی حب آل محمد، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے، اگرچہ مقتول نہیں ہے، مقتول نہیں ہے، شہید مرتا ہے، یعنی اس علم کے ساتھ مر رہا ہے، اس گواہی کے ساتھ مر رہا ہے کہ میں نے کمال اخلاص سے آپ کو چاہا ہے، میری بنیاد درست ہے، بس کچھ کوتاہیاں رہ گئی، اب آپ بخشا دیں۔ دیکھیے یہ کتابیں دونوں اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، کشاف بھی ہے اور تفسیر شیخ اکبر بھی ہے۔ اب فقط یہی نہیں ہے، یہ حدیث بڑی طویل ہے، بڑی طویل حدیث، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا، اللہ ومن مات علی حب آل محمد موتہ موت الانبیاء، اللہ ومن مات علی حب آل محمد مات کمن ولد من بطن امہ۔ اتنی طویل حدیث مفصل لکھی دونوں علماء، اور آپ کے پاس اس حدیث کو جو میں نے پایا اور اس کی تحقیق کی وہ یہ کہ معصومہ قم حضرت فاطمہ بنت موسی بن جعفر، نام یاد رہے گا، یعنی وہ بی بی جو قم میں دفن ہے، معصومہ قم کی مزار پر، لحد پر جب آپ اس غلاف کو ہٹائیں گے تو لحد پر حدیث یوں لکھی ہوئی ہے کہ میں فاطمہ بنت موسی بن جعفر روایت کرتی ہوں فاطمہ بنت جعفر ابن محمد سے، اور وہ روایت کرتی ہیں فاطمہ بنت محمد باقر سے، وہ روایت کرتی ہیں فاطمہ بنت زین العابدین سے، وہ روایت کرتی ہیں فاطمہ بنت الحسین سے، وہ روایت کرتی ہیں زینب بنت علی سے، وہ روایت کرتی ہیں فاطمہ بنت محمد سے کہ میرے باپ نے کہا من مات علی حب آل محمد
محمد مات شہیدا. یہ عجیب سلسلہ ہے روات کا، اس کو ہمارے پاس فاطمیات کہتے ہیں. فاطمیات کہتے ہیں کہ اتنی روایتیں جو صرف انہی شہزادیوں سے مروی ہیں جن سب کے نام فاطمہ ہیں. فاطمیات سے یہ روایت ہمارے پاس مروی ہے کہ جو مر جائے ان کی محبت میں وہ شہید مرتا ہے. مقتول نہیں ہے مگر شہید ہے. شہید ہے، گواہ ہے، اپنی ذات پر گواہ ہے، اپنے خالق پر گواہ ہے، اپنے رسول کی رسالت پر گواہ ہے، اس کی معرفت پر گواہ ہے، بندگی پر گواہ ہے، حقیقت عبدیت پہ گواہ ہے. ان تمام امور کو اگر آپ پیش نظر رکھیں تو پتا چلے گا کہ یہ محبت جاذب ہے، انسان کو بلندیاں عطا کرتی ہے. دین بجز محبت کے کچھ نہیں ہے. یہ فلسفہ نہیں ہے، یہ عام طور پر آپ پائیں گے تفسیر کی کتابوں میں حل الدین الا الحب وحل الحب الا الدین. کیا کوئی دین ہے سوا محبت کے؟ کیا کوئی محبت ہے بجز دین کے؟ دین محبت، محبت دین ہے، مگر یہ کہ محبت وہ ہو اور ان سے ہو کہ جہاں انسان حقوق بندگی ادا کرے، جہاں انسان بندگی کے طریقوں کو جانے، جہاں انسان پہچانے کہ ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور اس منزل پر پہنچ کر یہ محبت ہی ہے جہاں انسان کو آشنا کرتی ہے علم سے، عمل سے، معرفت سے. جہاں محبت آشنا کرتی ہے فقط یہی نہیں کہ طبیعت میں ایک قسم کا ابتہاج پیدا ہو، احتزاز پیدا ہو، وجد پیدا ہو، ایک انسان میں کیفیت پیدا ہو کہ جہاں انسان یہ چاہے کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو محظوظ کرے. نہیں، محبت ایک اور کیفیت، ایک اور جذبہ ہے، اور اس کی ادنا سی علامت یہ ہے کہ محبت محبوب کو پہچانے اور اس انداز میں پہچانے کہ اگر اس کی محبت کو چھوڑ دوں تو کوئی اور محبت ہے. اس انداز اگر اس کی محبت کو چھوڑ دوں کوئی اور محبت ہے. اچھا، اس گھرانے کو اگر چھوڑ دوں، چلیے اب ہم ضد پہ جا رہے ہیں. پیغمبر نے فرمایا ممات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مر جائے وہ شہید مرتا ہے. آل محمد کو ہٹا دیجئے، کوئی ہے گھرانہ اور؟ کوئی ہے اور گھرانہ کہ جن کی محبت اس طرح سے انسان کو نجات دے، جذب کرے، بندگی کے طریقے سکھلائے؟ دیکھیں پھر عرض کرو کہ ذرا سی فکر اگر آپ کی صحیح معنی میں طاہر ہو اور بلند ہو. ہم نے ابھی اس نظریے کی تردید کی ہے کہ عیسیٰ اس لیے قربان نہیں ہوئے کہ نوع انسانی کو بچا لیں. درا حال ہے کہ قرآن نہ ان کی قربانی کا قائل ہے، نہ ان کے قتل کا قائل ہے، نہ ان کے صلیب پہ چڑھنے کا قائل ہے. ما قتلوہ وما صلبوہ، نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پر چڑھایا گیا. ایک شبہ پیدا ہوا، پھر کبھی اور تشریح، ایک شبہ پیدا ہوا، نہ وہ قتل کیے گئے نہ صلیب پہ چڑھائے، وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن گئے. تو یہی نظریہ کبھی کبھی ہم غریبوں پہ بھی مسلط کر دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کربلا میں حسین شہید ہو کے امت کو بچا لے جائیں گے. آپ نے دیکھا کبھی کبھی اس انداز سے بھی کہا بھئی یہ لوگ تو اس عقیدے کے ہیں. تو عزیزان من، تعارف غلط ہو گیا، تعارف غلط ہو گیا. حسین اس لیے شہید نہیں ہوئے، حسین اس لیے شہید نہیں ہوئے کہ ان کے دوست گناہ پر گناہ کریں تو وہ بخشا لیں. حسین اس لیے شہید ہوئے کہ نانا کا دین بچ جائے. حسین اس لیے شہید ہوئے کہ کلمہ حق باقی رہ جائے. حسین اس لیے شہید ہوئے کہ دنیا پہچان لے کہ یزیدیت کیا ہے اور اسلام کیا ہے. آپ سمجھ شہادت کو
سمجھنے کی کوشش کیجیے. اسی پہ اقبال نے گفتگو کی ہے, اسی پہ مولانا روم نے گفتگو کی ہے, اسی پر دوسرے آپ کے عرفاء نے گفتگو کی ہے کہ شہادت کا مقصد یہ ہے. شہادت کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نجات جس طرح سے کہ عیسوی فکر ہے یا عیسائیوں کی فکر ہے کہ نجات کل نہیں. وہاں شہادت اس طرح سے پیش کی جاتی ہے, اس قربانی کو اس لیے دیا جا رہا ہے کہ دنیا جان لے کہ باطل اگر اپنی طاقتوں کے گھمنڈ پر حق کو سرنگوں کرنا چاہے تو پھر ایسے موقع پر کسی جگہ استقامت ہو, قدم رکیں اور آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. وہ نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف جانے کو آمادہ ہو, مگر اس طرح سے کہ ہاتھ نہ دے ہاتھ پر, سر کٹ جائے. تو کربلا کے لیے یہ غلط فہمی نہ ہو کہ کربلا اس لیے نہیں ہے کہ جو دل میں آئے جو انسان کرے. بدریون کے لیے جس طرح سے کوئی حکم آیا تھا یہ بچا لے جائیں گے, ماضی اور حال اور استقبال کے سارے گناہ ختم ہو جائیں گے. کربلا کا تعلق اس امر سے نہیں ہے. کربلا کا تعلق پہلے اس امر سے ہے کہ حق بلند ہو, اسلام قائم ہو, نانا کا نام رہ جائے پہلے. اور ثانوی صورت یہ ہے کہ مظلوم سے دنیا رغبت پیدا کرے, اور جب مظلوم کی طرف جائے تو حق سمجھ میں آئے, اور اس طرح سے جہاں حق سمجھ میں آئے وہ آگے بڑھے اور اس طرح مظلوم شفاعت کرے. یہ ثانوی امر ہے, مگر یہ اسی وقت ہے جبکہ کوئی مظلوم کو پہچانے, اس کے حق کو جانے. دیکھا آپ نے, یہی وہ منزل ہے جہاں دو چار جملے اور, وقت اتنا ہی رہ گیا کہ بھرے دربار میں سر حسین آیا. سر کے پیش کرنے والے نے, میں مسلسل ایک سلسلے کے ساتھ یہ تاریخ پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کل اور پرسوں کی تاریخیں اہم آ جاتی ہیں سفر کی, 7 اور 8, جہاں شہزادی سکینہ سے کچھ ہم کو ربط پیدا ہوتا ہے مصائب میں. انشاءاللہ بشرط حیات, بشرط توفیقات الہی کل وہاں اس عنوان پہ گفتگو ہوگی. مگر آج کی حد تک سر حسین آیا, دربار میں سناٹا چھا گیا. پہلے تو لشکر والے یہ سمجھتے رہے کہ دربار میں عید منے گی, دربار میں خوشی ہوگی. مگر جیسے ہی زینب نے خطبہ پڑھا دربار منقلب ہو گئے, آپس میں سرگوشیاں شروع ہوئی. راس الجالوت یہودیوں کے عالم نے کھڑے ہو کے کچھ کہا, عبد الوہاب سفیر روم نے کھڑے ہو کے کچھ کہا. بعض ایسے بھی افراد وہاں موجود تھے جنہوں نے حسین ابن علی کا بچپن دیکھا تھا, انہوں نے کھڑے ہو کے کچھ کہا. ایسے میں یزید کے پیچھے جو پردہ پڑا ہوا تھا اس سے کنیز بھی باہر آ گئی. اس نے اپنا ایک خواب بیان کیا. یہ سب دربار کے حالات ہیں. اس سے بھی کچھ متاثر ہوا دربار. ایسے میں جیسا کہ کل عرض کر رہا تھا, زہیر مسخرے نے ایک یتیم بچی کو کنیزی میں مانگا, اور اس کے بعد وہاں سے جواب ملا. اس نے اپنے ہاتھ کو قطع کیا. جب یہ سب باتیں ختم ہوئی تو ایک بہت ہی ضعیف شخص نے اپنے عصا کو ٹیکتے ہوئے اپنے آپ کو اس تشت تک پہنچایا جس میں سر حسین رکھا ہوا, اور کہا یزید اگر تیری اجازت ہو میں اس سر کو اٹھا لوں. کہا کیا کرے گا؟ کہا کچھ نہیں, اس کو سلام کروں گا اس سر پر, اس لیے کہ اس نے پہچانوا دیا کہ حق کیا ہے. کہا تو مجھے ذلیل کرے گا؟ کہا یزید تو مجھے جانتا ہے کہ میں کون ہوں. کہا میں جانتا ہوں,
میں جانتا ہوں تو نے رسول کو دیکھا ہے، تو نے رسول کی زیارت کی، اسی لیے تو چپ ہوں، اسی لیے تو چپ ہوں کہ تو یہ جرات کر رہا ہے اور میں چپ ہو رہا ہوں۔ راہ لے اپنی، چھوڑ دے اس فکر کو۔ اس نے کہا امیر حیرت ہے، میری صحابیت پر تو تجھے یہ اصرار ہے کہ چونکہ میں نے رسول کو دیکھا ہے اس لیے تو مجھے معاف کرتا ہے، اور یہ رسول کی اولاد کھڑی ہے، ان پر تجھے رحم نہیں آتا، ان پر تجھے رحم نہیں آتا۔ اس نے کہا اس کو لے جا کے قتل کر دو۔ اس نے کہا اس ضعیف نے مجھے قتل ہونا آج آسان ہے، میں چونکہ تاریخ سلسلے سے پڑھ رہا ہوں اس لیے عرض کروں کہ جس دن داخلہ ہوا ہے اہل بیت کا دربار میں 7 آدمی دربار میں قتل کیے گئے، اور ہر آدمی نے قتل ہوتے ہوئے آواز دی السلام علیکہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارا سلام قبول ہو، ہم نے حق کو پہچانا۔ الہی و سیدی و مولایا و ربی، خداوندہ ہم کو کامل ایمان، ہمارے حوائج دینی و دنیاوی پر اللہ، ملت کو متحد کر، مملکت کو مستحکم کر۔